اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء من تعمیر کعبہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو قریش نے کعبے کو از سر نو بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں سے جو تعمیر کی تھی اس کا طول و عرض حجر اسود سے رکن شامی تک 32 گز، رکن شامی سے رکن غربی 22 گز، پچھلا رکن غربی سے رکن یمانی 31 گز اور رکن یمانی سے حجر اسود 20 گز۔ اس عمارت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کندھے پر پتھر لاد کر لا رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو مقام پر کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جب حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک پتھر لاؤ کہ میں اسے یہاں نصب کر دوں تاکہ لوگ طواف یہاں سے شروع کیا کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حجر اسود لے کر حاضر ہوئے۔ اس بنا میں دروازے سطح زمین کے برابر تھا مگر چوکھٹ بازو نہ تھے، نہ دروازے اور نہ چھت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عمالقہ نے اپنے اپنے وقت میں اس عمارت کی تجدید کی۔ چونکہ عمارت نشیب میں واقع تھی، وادی مکہ کے پانی حرم میں آ جایا کرتا۔ اس پانی کو روک کے لیے بالائی حصے پر ایک بند باندھوا دیا گیا مگر وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اس دفعہ ایسے زور کی رو آئی کہ کعبے کی دیواریں پھٹ گئی، اس لیے قریش نے پرانی عمارت کو ڈھا کر نئے سرے سے مضبوط عمارت بنانے کا ارادہ کیا۔ حسن اتفاق یہ کہ ایک رومی تاجر جہاز ساحل جدہ پر کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ مذکورہ معمار نجار بھی تھا۔ قریش کو جب اس کی خبر لگی تو ولید بن مغیرہ چند اور قریشیوں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ انہوں نے چھت کے لیے جہاز کے تختے مول لیے اور باقوم کو بھی ساتھ لے آیا۔ دیواروں کے لیے قریش کے ہر ایک قبیلے نے الگ الگ پتھر ڈھانے شروع کیے۔ دو مل کر دور سے پتھر کندھوں پر اٹھا لاتے۔ چنانچہ اس کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھ شریک تھے اور کوہ صفا کی متصل اجیات سے پتھر لا رہے تھے۔ جب سامان عمارت جمع ہو گیا تو ابھی وہب بن عمرو کے مشورے سے قبائل قریش نے تعمیر کے لیے بیت اللہ کے چاروں طرفیں آپس میں تقسیم کر لیں۔ ابو وہب مذکور حضرت کے والد ماجد عبداللہ کا ماموں تھے۔ اسی سے قریش نے کہا کہ کعبے کی تعمیر میں کسب حلال کی کمائی کے سوا اور مال صرف نہ کیا جائے۔ جب عمارت حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر ایک قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود کو اٹھا کر نصب کریں۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے اور تلواروں تک نوبت پہنچ گئی۔ بنو عبد الدار اور بنی عدی بن کعب نے اس پر جان دینے کی قسم کھائی اور حسب دستور اس حلف کی تاکید کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ 5ویں دن سب مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ نے جو حضرت ام المومنین ام سلمہ کے والد اور قریش میں سب سے عمر رسیدہ تھے، رائے دی کہ کل صبح جو شخص اس مسجد کے باب دروازے سے حرم میں داخل ہو وہ ثالث قرار دیا جائے گا۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے روز سب سے پہلے داخل ہونے والے
ہمارے آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ یہ تو امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ جب انہوں نے آپ سے یہ معاملہ ذکر کیا تو آپ نے ایک چادر بچھا کر اس میں حجر اسود کو رکھا، پھر فرمایا کہ ہر طرف والے ایک ایک سردار انتخاب کر لیں، اور وہ چاروں سردار چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ اس طرح جب وہ چادر مقام نصب کے برابر پہنچ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا اور سب خوش ہو گئے۔ قریش نے اس تعمیر میں بنسبت سابق کئی تبدیلیاں کر دی۔ بنائے قلیل اب 18 گز کر کے عمارت مسقف کر دی گئی، مگر سامان تعمیر کے لیے نفقہ حلال کافی نہ ملا، اس لیے بنائے قلیل میں جانب غرب کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا اور اس کے ارد گرد 4 دیواریں کھینچ دی گئیں۔ پھر موقع ملے گا تو کعبے کے اندر لے لیں گے۔ اس حصے کو حتیم کہتے ہیں۔ بنائے قلیل میں کعبے کا دروازہ سطح زمین کے برابر تھا، مگر اب قریش نے زمین سے اسے اونچا کر دیا تاکہ جس کو چاہیں اندر جانے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں۔ عہد نبوت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ ہجر کو عمارت کعبہ میں ملا لیں اور دروازہ سطح زمین کے برابر کر دیں، مگر بدی خیال ایسا نہ کیا گیا۔ قریش نئے مسلمان تھے، کہیں دیوار کعبہ کے گرانے سے بدظن ہو کر دین اسلام سے نہ پھر جائیں۔ ابتدائے وحی جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وحی کی ابتدا رؤیا صادقہ سے ہوئی۔ جو کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے بعینہ ہی وہی ظہور میں آتا۔ 6 ماہ اسی حالت میں گزر گئے کہ ایک روز آپ حسب معمول غار حرا میں مراقبے میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے کہا اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کا بیان ہے کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ وہ مجھ سے غایت وسع و طاقت کو پہنچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا، یعنی پڑھو۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، یعنی میں ابھی پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے اور دوبارہ زور سے بھینچا یہاں تک کہ وہ مجھ سے غایت وسع و طاقت کو پہنچا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ پھر میں نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، پس اس نے مجھے تیسری بار پکڑ کر بھینچا، پھر چھوڑ دیا، کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدم کو لہو کی پھٹکی سے۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا، قلم سے سکھایا آدمی کو جو کچھ وہ نہ جانتا تھا۔ یہ سبق پڑھ کر آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عیسائی اور توریت اور انجیل کا ماہر تھے۔ انہوں نے یہ ماجرا سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس و فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترے تھے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک وہی بند رہی تاکہ آپ کا شوق و انتظار زیادہ ہو جائے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، کہ اے لحاف میں لپٹے ہوئے اٹھ جاؤ
پس ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور پلیدی کو چھوڑ دو۔ قم فانذر یعنی آغاز دعوت سے آپ پر انداز اور دعوت اللہ فرض ہو چکی تھی، مگر اعلان دعوت کا حکم نہ آیا تھا، اس لیے آپ نے پہلے خفیہ طور سے ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد تھا اور جو آپ کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ اس دعوت پر کئی مرد و زن ایمان لائے، چنانچہ مردوں میں سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آزاد کیے ہوئے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لاتے ہی دعوت اسلام شروع کر دی۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام آپ ہیر کی ترغیب سے مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کے بعد حضرات سعید بن زید ابو الغفاری اور کافی ہم سابقین اولین کے زمرے میں شامل ہوئے۔ عورتوں میں فاطمہ بن خطاب، ہمشیرہ عمر فاروق، اسماء بن ابی بکر سابقات الاسلام میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، لیکن یہ سب کچھ جو ہوا پوشیدہ طور پر ہوا۔ نماز بھی شعاب مکہ میں چھپ کر پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص اور کچھ اصحاب مکہ کہ کسی شعب میں نماز پڑھ رہے تھے، مشرکین نے یہ دیکھ کر اس فعل کو برا کہا، بس باہم لڑائی ہو گئی۔ حضرت سعد نے اونٹ کے تالو کی ہڈی ان نابکاروں میں سے ایک پر ماری اور سر توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب دار ارقم میں جو کوہ صفا کے نشیب میں تھا رہتے اور وہیں پر نماز پڑھتے۔ خفیہ دعوت کو جب 3 سال ہو چکے تو اعلان کا حکم اس طرح آیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پس تو کھول کر بیان کر دے جو تجھے حکم دیا جاتا ہے اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرو اپنے نزدیک کے ناتے والوں سے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو یوں پکارا، اے نبی فرحہ بن عدی، یہاں تک کہ وہ سب جمع ہو گئے۔ جو خود نہ آ سکتا تھا وہ اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجاتا تاکہ دیکھے کہ یہ پکار کیسی ہے۔ پس ابو لہب اور قریش آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم پر تخت و تاراج کرنا چاہتا ہے تو کیا تمہیں یقین آئے گا؟ وہ بولے ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو سچ بولتے ہی دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ ابو لہب بولا کہ تم پر آئندہ ہمیشہ ہلاکت اور زیاں ہو، کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ہلاک ہو ابو لہب کے اور ہلاک ہو وہ کام اور اس کو مال اور اس کو جو عطا ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی علانیہ مذمت شروع کی تو سرداران قریش عتبہ و شیبہ، پسران ربیہ، ابو سفیان، ابو جہل وغیرہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتلاتا ہے اور ہمیں احمق ٹھہراتا ہے، تم اسے منع کر دو یا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم ان سے سمجھ لیں گے۔ ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔
آپ نے تبلیغ کو جاری رکھا، مگر قریش بجائے روبرا ہونے کے آپ سے حق و عداوت زیادہ کرنے لگے اور ایک دوسرے کو آپ سے لڑنے پر ابھارنے لگے۔ وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو طالب، بے شک ہم میں تمہاری قدر و منزلت ہے، ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجوں کو منع کر دو، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ خدا کی قسم، ہم اپنے معبودوں اور آباء و اجداد کی توہین گوارہ نہیں کر سکتے، تم ان کو روک دو، ورنہ وہ اور تم میدان میں آؤ، ہم دونوں میں ایک کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، کہا کہ اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم نے میرے پاس آ کر ایسا ایسا کہا ہے، تم اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھے تکلیف نہ دو۔ یہ سن کر حضور نے بدی خیال کی کہ اب میرے چچا نے مجھے چھوڑ دیا اور میری مدد سے عاجز آ گئے، تو یوں فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اللہ کی قسم، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں اس کو نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں خود اس میں ہلاک ہو جاؤں۔ پھر آپ دیدہ ہوئے، رو پڑے، آپ واپس ہوئے تو ابو طالب نے بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، جو کچھ آپ چاہیں کہیں، میں کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ جب قریش نے دیکھا کہ ابو طالب اس طرح نہیں مانتا تو عمارہ بن ولید کے ساتھ لے کر اس کے پاس آئے، کہنے لگے، اے ابو طالب، یہ عمارہ قریش میں نہایت قوی اور خوبصورت نوجوان ہیں، ہم یہ تجھے دے دیتے ہیں، تو اس کو اپنا بیٹا بنا لے اور اس کے عوض میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو۔ ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم مجھے بڑی تکلیف دیتے ہو، کیا تم مجھے اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے تمہارے واسطے پالوں اور اپنا بیٹا تمہیں دوں کہ تم اسے قتل کر ڈالو؟ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ یہ سن کر قریش اور بھی غصہ ہوئے اور ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے، اور ولید مذکورہ فصاحت و بلاغت میں ان کا سردار تھا۔ ولید کا کام، وہ مجلس سے چلے گئے، جب موسم حج میں لوگ آنے لگے تو ان کے راستوں میں بیٹھتے، جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرا دیتے اور آپ کا حال بیان کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ولید کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، ذرنی ومن خلقت وحیدا جعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لی آیاتنا عنیدا، کہ چھوڑ دو مجھ کو اور اس کو جو میں نے بنایا اکیلا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر اور بیٹے، اور تیاری کر دی اس کو خوب تیاری، اور پھر لالچ رکھتا ہے اور دوں، کوئی نہیں وہ جو ہماری آیتوں کا مخالف کرے۔ اسی طرح ایک دن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اکیلے بیٹھے تھے تو سردار قوم عتبہ ربیعہ بن عبد الشمس اور قریش میں گفتگو ہوئی، یعنی وہ لوگ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح شیاطین قریش ایک دن خانہ کعبہ میں جمع تھے۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر اٹھا کر سجدے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کچلنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب وہ نزدیک پہنچے تو وہ خوف زدہ اور رنگ بدلا ہوا پیچھے بھاگا اور پتھر ہاتھ سے نہ پھینک سکا۔ قریش نے پوچھا کہ ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ بولا، جب میں نزدیک گیا تو میں نے اس کے ورے ایک اونٹ دیکھا، اللہ کی قسم میں نے اس کا وہ سر اور گردن اور دانت دیکھے، کبھی کسی اونٹ کے دیکھنے میں نہیں آئے۔ یہ اذیتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہ تھیں، بلکہ آپ کے اصحاب بھی طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ وہ غریب مسلمان جن کا مکے میں کوئی قبیلہ اور یار و مددگار نہ تھا، خصوصیت سے قریش کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ اذیتیں مختلف انواع کی تھیں، مثلا آگ پر لٹا دینا،
تپتی ریت پر لٹا کر بھاری پتھر سینے پر رکھ دینا تاکہ کروٹ نہ لے سکے، چابک سے اس قدر مارنا کہ ٹوٹ جائے، چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دینا، جکڑ کر کوٹھڑی میں بند کر دینا، پاؤں میں رسی باندھ کر تپتی ریت پر گھسیٹنا، گلا اس قدر گھونٹنا کہ دم نکل جائے، زد و کوب سے بے ہوش کر دینا، نیزہ مار کر ہلاک کر دینا وغیرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بے عدد کل شیء معلوم لک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و احباب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔